السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول وحشت عشق۔ آج کا ناول چائلڈہڈ نکاح بیسڈ ہے اور یونیورسٹی لائف بیسڈ ہے، فرینڈشپ بیسڈ ہے۔ کافی فنی سے مومنٹس ہیں، ساتھ میں ایک پاسٹ کی سٹوری بھی ہے۔ ہیٹ ٹو لو سٹوری ہے۔ ہیروئن کو ہیرو پہلے پسند تھا، پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں ہے وہ ناول سن کر آپ کو پتہ چلے گا۔ کافی انٹرسٹنگ ناول ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہومی یار اٹھ جا، ہیر غصے سے بولی۔ یار ہیر سونے دینا پلیز۔ ہومی تیرا پیپر ہے صبح، تجھے کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ کیا پیپر؟ میرا پیپر؟ او مائی گاڈ، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ ہما جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ پر ہیر یار پیپر تو تیرا بھی ہے، ہما جمائی روکتے ہوئے بولی۔ میرا پیپر ہے تو میں تیری طرح سو تو نہیں رہی۔ اچھا کوئی بات نہیں، یہ پیپر تو ہر 2 ماہ بعد آتے ہی رہتے ہیں۔ اب ان 2 ٹکے کے پیپرز کے لیے میں اپنی نیند برباد نہیں کر سکتی۔ ہما دوبارہ سے لیٹتے ہوئے بولی تھی۔ واٹ؟ تو پاگل ہے کیا؟ ہیر چیخ کر بولی۔ نہیں میں پاگل نہیں ہوں، میرا دماغ خراب ہے، ہما آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، ہیر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولی، جبکہ دوسری طرف ہما ایک بار پھر سے چادر اوڑھ کر سو چکی تھی۔ ہیر اور ہما دونوں BBA 3rd سیمسٹر کی اسٹوڈنٹس تھی۔ ہیر خاموش طبع تھی، جبکہ دوسری طرف ہما انتہا کی سرپھری لڑکی تھی، ہر کام اور ہر لڑائی میں پیش۔ ملک ہاؤس میں 2 فیملیاں آباد تھیں، ملک صاحب کے 2 بیٹے احمد ملک اور عمر ملک، اور ان کی ایک بیٹی وجیہہ ملک۔ احمد ملک کا ایک بیٹا وجاہت ملک تھا، عمر ملک کا ایک بیٹا نعمان ملک اور بیٹی نائمہ ملک، جبکہ وجیہہ ملک کی ایک بیٹی ہیر ملک تھی۔ ہیر 7 سال کی تھی جب وجیہہ اور ان کے شوہر ایک حادثے میں چل بسے، لیکن جاتے جاتے ہیر ملک کو وجاہت ملک کا ساتھ تھما گئی۔ ہیر، ہما نے آواز دی۔ یار تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ تو کبھی کسی ویکینڈ پر اپنے گھر نہیں گئی؟ جبکہ ہما کی بات پر ہیر کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ میرا خیال ہے تو میری بجائے پیپرز پر دھیان دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ہیر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ یار افسوس ہوتا ہے مجھے اپنی چوائس پر کہ میں نے تجھے اپنی دوست بنایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری چوائس اتنی خراب بھی ہو سکتی ہے، ہما منہ بنا کر بولی، جبکہ ہیر کان لپیٹے اپنی کتابوں میں مصروف ہو چکی تھی، تو مجبوراً ہما کو مرتے کیا نہ کرتے کے مذاق پڑھنا ہی پڑا تھا۔ پیپر بخیر و عافیت انجام پا چکے تھے، نئے سیمسٹر کا آغاز تھا، ہر بچہ نئے سیمسٹر کے لیے پرجوش تھا، جس میں ہما کا جوش تو دیدنی تھا، جبکہ ہیر کے لیے تو کوئی چیز معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بس جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہیر، ہما نے آواز دی۔ ہاں، ہیر اپنا اسکارف سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ آج اس سیمسٹر کا فرسٹ ڈے ہے تو کچھ نیا ہونا چاہیے نا؟ جیسے کہ؟ ہیر اب مکمل ہما کی طرف گھوم چکی تھی۔ جیسے کہ نیو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں۔ دیکھ ہما، میں تجھے بتا رہی ہوں، میں کسی کام میں تیرا ساتھ نہیں دینے والی، ہیر ہما کو وارننگ کرتے ہوئے بولی۔ یار تو اتنی ڈرپوک کیوں ہے؟ ہما بولی۔ تو جو مرضی بول، آج میں تیری باتوں میں نہیں آنے والی ہوں، ہیر نے صاف جواب دیا تھا۔ ہیر اور ہما یونیورسٹی میں داخل ہوئی، ہر بچہ پرجوش نظر آ رہا تھا، لیکن دوسری طرف کچھ بچے ڈرے سہمے بھی نظر آ رہے تھے۔ ایکسکیوز می میم، ایک لڑکا ہیر سے مخاطب ہوا تھا۔ یس، ہیر پیچھے مڑ کر بولی۔ کیا آپ مجھے ایڈمن آفس کا بتا سکتی ہیں؟ جی کیوں نہیں، ہیر کے بولنے سے پہلے ہما نے جواب دیا تھا، اور پھر ہما نے اس اجنبی کو ایڈمن کے آفس کا راستہ سمجھایا۔ یار تو نے غلط راستہ کیوں بتایا؟ ہیر نے پوچھا۔ تو کیا صحیح بتا دیتی؟ بکرا خود چل کے آیا تھا، ایسے تو میں نہیں جانے دے سکتی تھی۔ وجاہت سارا کالج گھوم کر پھر اسی جگہ پر موجود تھا جہاں سے اس لڑکی نے اسے ایڈریس سمجھایا تھا۔ ارے کیا ہوا، آفس نہیں ملا آپ کو؟ ہما پاس آ کر بولی۔ نہیں سوری، ایکچولی میں نے لیفٹ سائڈ بول دیا تھا، لیکن جانا رائٹ سائڈ پر تھا۔ تھینکس۔ جا میرا بچہ، ہما ہنستے ہوئے بولی، کیونکہ وہ ایک بار پھر اسی شخص کو بے وقوف بنا چکی تھی۔ ہما تو اچھا نہیں کر رہی۔ واٹ ایور، اور وہ ہیر کو کھینچتی ہوئی کلاس کی جانب چل دی۔ سنا ہے فائنانس کی کوئی نیو سر آئے ہیں؟ ہما ہیر کے کان میں گھستے ہوئے بولی تھی۔ تو نے سنا ہے تو صحیح ہی سنا ہوگا، میری BBC نیوز، ہیر مسکرا کر بولی۔ ہیر کی بات پر ہما شرمندہ ہونے کی بجائے ایک ادا سے مسکرائی، اور اسی وقت سر کلاس میں داخل ہوئے۔
जबकि न्यू सर को देखकर हुमा और हीर दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। ओके गाइस, एज यू नो, नाउ आई एम योर न्यू फाइनेंस टीचर। माय नेम इज वजाहत मलिक एंड नाउ इट्स योर टर्न। तो मिस, आपसे स्टार्ट करते हैं। वजाहत हुमा की तरफ इशारा करते हुए बोला। हुमा जो बुत बने सर को देख रही थी जल्दी से खड़ी हो गई। हुमा तो बुरी फंसी, सर से पंगा ले लिया, हुमा ने दिल में सोचा और इंट्रोडक्शन देने लगी। हुमा के बाद हीर ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। हीर के नाम पर वजाहत ठिठका, लेकिन फिर सोचा हीर किसी और का नाम भी तो हो सकता है, और फिर बारी बारी से अपने अपना तारुफ करवाया। ओके क्लास, हम कल से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। अच्छा हुआ, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, हीर बोली। बस कर दे, तेरी जैसी दोस्त के होते हुए मुझे दुश्मन की क्या जरूरत। 10 बार यही बात बोल चुकी है, हुमा तब कर बोली थी। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि सर ने कुछ कहा क्यों नहीं। लगता है मेरी खूबसूरती के कायल हो गए हैं, हुमा एक अदा से बालों को पीछे करते हुए बोली। ये मुंह और मसूर की दाल, हीर चिढ़कर बोली थी। तू तो जलती रहना मेरी ब्यूटी से, हुमा चीख कर बोली। हाँ, हुस्न गिर रहा है, वो देख नीचे पड़ा हुआ है, हीर ने तबकर जवाब दिया, जबकि हुमा के तो मानो सर पर लगी और तलवों पर बिछी। वो पैर पटकती हुई वहां से उठकर चली गई थी। नौमाना सोफे पर बैठी टीवी देखने में मसरूफ थी कि उसकी नजर अंदर आते वजाहत पर पड़ी। हाय वजाहत, नौमाना वजाहत को देखकर बोली। अस्सलामुअलैकुम। वजाहत ने नौमाना को शर्मिंदा करना चाहा, लेकिन नौमाना ने शर्मिंदा होना कहाँ सीखा था। कैसे हो, नौमाना मुस्कुराकर बोली। नौमाना, वैसे तुम्हारा नहीं ख्याल कि मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ, तो तुम्हें मुझे भाई बोलना चाहिए। वजाहत ने मुस्कुराकर चोट की, पर मुकाबिल भी नौमाना थी। नहीं, ऐसे ख्याल में लाती ही नहीं, और वैसे भी खूबसूरत लड़कों को मैं भाई नहीं बनाती। तुम भी किसी खूबसूरत लड़की को मेरा ख्याल है बहन नहीं बनाना चाहोगे, नौमाना एक अदा से बोली। हाँ, बात तो ठीक है, कोई बेवकूफ ही है जो किसी खूबसूरत लड़की को बहन बनाएगा, पर शर्त यह है कि कोई खूबसूरत लड़की नजर तो आए। वजाहत ने मुस्कुराते हुए एक और चोट की। नौमाना वजाहत की बात पर तिल मिला कर रह गई। हीर यार, वार्डन बता रही थी कि अब हमारे रूम में एक और लड़की रहेगी, हुमा मुंह बनाकर बोली। हाँ, तो हर रूम में 3 लड़कियां रहती हैं और कोई लड़की नहीं थी, इसीलिए हम दोनों रह रही थी। अगर कोई आ गई है तो वो यकीनन अब हमारे साथ ही रहेगी, हीर मुस्कुराकर बोली। तुझे तो कुछ बताना ही फजूल है। देखना, इस लड़की का मैं ऐसा जीना हराम करूंगी कि खुद ही भाग जाएगी। देखना कोई टक्कर की ना मिल जाए और वो तुझे ही भागने पर मजबूर ना कर दे, हीर मुस्कुराकर बोली थी। नहीं, तू आज मुझे बता ही दे कि तू मेरी दुश्मन है या दोस्त, हुमा तिल मिलाकर बोली। जो तुझे बेहतर लगे वही समझ ले, हीर ने कंधे उचकाए थे। ये कौन है, हुमा टॉवल से बाल सुखाते हुए बोली। हमारी न्यू रूममेट अरूज फातिमा, हीर मुस्कुराकर बोली। और अरूज, ये मेरी फ्रेंड है हुमा अकबर। देखने में अरूज कम जवाल ज्यादा है, हुमा ने पहला वार किया। देखना कहीं आप पर ही ना आ जाए, मुकाबिल ने भी वार किया था, जबकि हुमा के हाथ से टॉवल गिरता गिरता बचा और हीर को खांसी का दौरा पड़ा था। लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई और हुमा की टक्कर का भी कोई आ गया। हीर के खांसने पर हुमा ने हीर को घूरा था। ये तुम्हारा बेड है और कोशिश करना कि हमसे दूर रहो, हुमा चटक कर बोली। हाँ, कोशिश करूंगी, मुझे वैसे भी आप कोरोना की मरीज लग रही हैं, अरूज ने मुस्कुराते हुए एक और वार किया था। अरूज की बात सुनकर तो मानो हुमा को आग ही लग गई थी। मैं तो सिर्फ मरीज लग रही हूँ और मुझे तो तुम ही कोरोना वायरस लग रही हो, हुमा ने भी मुस्कुराते हुए अगला वार किया था, जबकि हीर कान लपेट कर अपने बिस्तर में घुस चुकी थी। हीर, हुमा और अरूज क्लास में इकट्ठी बैठी थी। हीर की अरूज से भी दोस्ती हो चुकी थी, इसीलिए आज वो भी साथ साथ थी और ये बात हुमा को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। कुछ ही देर में वजाहत क्लास में दाखिल हुआ तो सब सीधे होकर बैठ गए। ओके क्लास, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक एक्टिविटी हो जाए। यस सर, सारी क्लास एक साथ बोली। ओके, तो सब 1 बाय 1 अपनी एक एक स्ट्रेंथ बताइए। तो मिस हीर, आपको अपनी एक खूबी बतानी है। आई एम अ गुड प्रिटेंडर, हीर मुस्कुराकर बोली। हीर की बात पर वजाहत ने आईब्रोज काई। चलिए देखेंगे। मिस डोंट माइंड, बट आपका नाम कुछ अजीब नहीं है, ओल्ड फैशन। क्योंकि सर, हीर के घर वाले ओल्ड फैशन है और नाम भी उन्होंने ही रखा है। उस वक्त हीर छोटी थी, वरना अपना नाम खुद रख लेती, हीर की बजाय अरूज ने जवाब दिया था।
अरूज की बात पर सारी क्लास में कहकहे गूंजने लगे। ओके नेक्स्ट, मिस आप, वजाहत अरूज की तरफ इशारा करते हुए बोला। सर मैं अरूज। वो खड़े होते हुए बोली। जी मिस आप। मिस मैंने आपको स्माइल करने को नहीं बोला। कुछ देर बाद वजाहत फिर बोला। मिस आप बताइए। वजाहत हुमा की तरफ इशारा करते हुए बोला। वैसे आप तो लोगों को बेवकूफ़ ही बनाती होंगी। वजाहत सर ने हुमा पर चोट की। वजाहत की बात पर हुमा ने शर्मिंदा होने की बजाय अपने दांतों की नुमाइश की थी। मिस आप अपनी कोई खूबी बताइए। सर अब मैं क्या अपनी तारीफ खुद करूं? ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो गई। वैसे है तो मुझ में खूबियां ही खूबियां। वक्त के साथ साथ आप भी कायल हो जाएंगे। देखना कहीं कायल के साथ साथ घायल भी ना हो जाए। अरूज की जुबान पर एक बार फिर से खुजली हुई। एक बार फिर से सारी क्लास में दबी दबी हंसी गूंजी थी। एक्सक्यूज मी मिस, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? अहमर और शहरयार हीर लोगों के पास बैठते हुए बोले। पर आप लोग तो बैठ चुके हैं। हुमा तड़क कर बोली। मिस आप क्या सुबह करेलों का जूस पी कर आती हैं? शहरी शर्मिंदा करते हुए बोला। नहीं खून, हुमा एक बार फिर से तड़क कर बोली थी। मिस आपकी सहेलियां तो बहुत बातूनी हैं, पर आपको कभी बोलते नहीं देखा। शहरी हीर से मुखातिब होते हुए बोला था। जी मेरी बस बारी नहीं आती। हीर की बात पर जहां शहरी और अहमर का कहकहा गूंजा, वहीं हुमा और अरूज ने हीर को घूरी से नवाजा था। आज जुमा था तो सब अपने अपने घर जा रहे थे। हीर को भी चारों नाचार घर जाना पड़ा था। पिछले 1 महीने से वो घर नहीं गई थी। जहां बाकी सबकी याद आती थी, वहीं समरा मामी और नौमाना का रवैया उसको घर जाने से रोकता था। हमेशा वो हीर की इंसल्ट ही करती आई थी। हीर तुझे कौन लेने आ रहा है? हुमा तैयार होते हुए बोली। पता नहीं, ड्राइवर ही लेने आएगा शायद। सही। ओके। कुछ ही देर में हीर का बुलावा आ गया था और हीर हुमा और अरूज से मिलकर चल दी थी। हीर मलिक साहब और बीजान से मिलकर अपने कमरे में चली आई। हीर, सुमेरा बीबी वजाहत की माँ, हीर के कमरे में आई थी। जी मामी, मेरी बच्ची आ गई और मुझसे मिले बिना ही कमरे में चली आई। मामी आप नजर नहीं आई और मुझे यकीन था आप खुद ही चली आएंगी। हीर अपनी मामी के गले लगते हुए बोली थी। चलो फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जी अच्छा। हीर चेंज करके नीचे आई थी। सब लाउंज में बैठे थे। हीर भी सलाम करके बैठ गई। कुछ देर में वजाहत भी लाउंज में दाखिल हुआ था और नए चेहरे को देखकर ठिठका। हीर मलिक। अब इस नाम पर वजाहत को अपना ठिठकना याद आया था, जबकि हीर बुत बनी बैठी थी। हाय वजाहत, इधर आओ। वजाहत को देखकर नुमाना बोली। शुक्रिया। वजाहत बीजान के साथ बैठ गया था। वजाहत के यूं इग्नोर करने पर नौमाना तिल मिलाकर रह गई, जबकि बीजान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हीर बच्चे। जी मामी। ये लो चाय। पर मामी मैं तो चाय नहीं पीती। हीर मुंह बसूर कर बोली। तो आपको किसने कहा है कि आपके लिए है? फिर? हीर चाय का कप पकड़ते हुए बोली। फिर ये कि ये वजाहत को दे आओ। मैं? नो मामी, कभी भी नहीं। क्यों नहीं जाओगी? सुमेरा बेगम हीर की तरफ मुड़ते हुए बोली। वो क्या? कुछ नहीं, लाए मैं दे आती हूँ चाय। हीर चाय पकड़ते हुए बोली। शाबाश, ले जाओ। ओके मामी। अल्लाह जी आज बचा लो उस ड्रैकुला से। अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो क्लास में बदला लेंगे। हीर चाय पकड़कर सोचते हुए बोली थी। क्या हुआ हीर, इधर क्यों खड़ी हो? नुमाना हीर को खड़े देखकर बोली। आप ये मामी ने वजाहत के लिए चाय दी है। लाओ मैं दे आऊं। नुमाना बोली। ये लीजिए आपी, थैंक यू सो मच। हीर नुमाना को चाय पकड़ाते हुए बोली। शुक्र है बच गई, वरना बुरा फंसना था मैंने तो। हीर अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली थी। शुक्र है तू आई तो सही, तेरा वेट करते करते मैं तो बूढ़ी हो गई थी। हुमा हीर के गले लगते हुए बोली। हुमा के बाद हीर अरूज से मिली। कैसी हो अरूज? हीर अरूज से मुखातिब थी। बहुत प्यारी, अरूज इतरा कर बोली। खुशफहमी अच्छी चीज है पर इतनी भी नहीं, हुमा तड़क कर बोली थी। तुम मेरी ब्यूटी से जेलस हो रही हो? अरूज अपने कंधे तक आते बालों को झटकते हुए बोली थी। जेलस होना भी अगर तुमसे बाकी रह जाए ना तो दुनिया खत्म हो जाएगी। प्लीज अभी तुम दोनों लड़ना बंद करो। अरूज के बोलने से पहले ही हीर बोल पड़ी थी। हीर की बात सुनकर वो दोनों खामोश हो गई थी। फर्स्ट क्लास ही कॉमर्स की थी, तीनों क्लास में मौजूद थी।
یار میرا آج کلاس لینے کو دل نہیں چاہ رہا، ہما بولی۔ تیرا کبھی چاہتا بھی ہے دل، ہیر بولی تھی۔ چپ کر کے کلاس میں بیٹھو، کہیں نہیں جا رہی ہو تم، ہیر نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ ہما نے مدد طلب نظروں سے عروج کی طرف دیکھا۔ چل تیرے لیے کلاس قربان کی، اور جب ہم نہیں کلاس لیں گے تو ہیر بھی نہیں لے گی، عروج بیگ اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، مجھے تو تم دونوں معافی رکھو، چپ کر کے چلو، اس سے پہلے کہ سر آ جائیں۔ عروج ہیر کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولی۔ اب وہ تینوں یونیورسٹی کے لان میں موجود تھی۔ یار تم لوگوں نے کلاس نہیں لینی تھی تو اتنی صبح صبح یونیورسٹی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیلو گرلز، احمر اور شہری تینوں کو دیکھ کر ان کی طرف آتے ہوئے بولے تھے۔ فرسٹ کلاس تھی تو تم لوگ ادھر کیا کر رہی ہو؟ شہری نے پوچھا۔ کنچے کھیل رہے ہیں، کھیلو گے؟ عروج بولی۔ آپ کے ساتھ تو کنچے کیا، ہم کچھ بھی کھیلنے کو تیار ہیں، احمر ایک جذب سے بولا تھا۔ یہ کون ہے؟ ہما ان کے ساتھ کھڑے ایک لڑکی کو دیکھ کر بولی تھی۔ یہ ہمارا دوست باسط، اور باسط یہ ہماری فرینڈز مس ہیر اور یہ ہما اینڈ مس عروج فاطمہ، جو کہیں نہ کہیں کسی کا زوال ہے۔ شہری احمر کی طرف دیکھ کر آنکھ دبا کر بولا تھا۔ یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ ہما نے ایک اور سوال کیا، اس کی جاسوسی فطرت جو جاگ اٹھی تھی۔ حیرت ہے، تجھے نہیں پتا؟ ان کا جس کو ساری یونیورسٹی کا پتا ہوتا ہے۔ ہیر نے ہما پر چوٹ کی۔ میری چھوڑ، آج کل تجھے بھی پڑ لگ گئے ہیں، ہما نے دل ملا کر جواب دیا۔ خیر چھوڑو یار، اگر کلاس مس کی ہے تو چلو کچھ کھا پی آئیں، عروج بولی تھی۔ عروج کی بات پر سب اتفاق کرتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ یار تم لوگ چلو، مجھے کتاب ایشو کروانی ہے، میں وہ کروا کے آتی ہوں، ہیر رکتے ہوئے بولی۔ اوکے جلدی آنا، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں؟ شہری ہیر سے مخاطب ہوا۔ ایک کتاب اٹھانی ہے، وہ ہیر خود اٹھا لے گی، ہیر کی بجائے عروج نے جواب دیا تھا۔ عروج کی بات پر شہری شرمندہ ہو گیا۔ ہیر کتاب لے کر نکل رہی تھی کہ اپنے نام کی پکار سن کر رک گئی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وجاہت ہیر کے سامنے آ کر بولا۔ وہ میں بک لینے آئی تھی لائبریری سے۔ تمہاری تو کلاس ہے نا؟ وجاہت نے ایک اور سوال کیا تھا۔ وجاہت کے سوال پر ہیر گڑبڑا گئی تھی۔ وہ کیا؟ وہ میری فرینڈز کلاس نہیں لے رہی تھی تو انہوں نے مجھے بھی جانے نہیں دیا۔ واو، ونڈرفل، کیا بہانہ ہے مس ہیر، آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں، نہ کہ اپنی سہیلیوں کو خوش کرنے۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، آپ میرے لیکچرار ہیں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، پر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے ہر افعال کی آپ کے سامنے جواب دے ہوں۔ ہیر یہ کہہ کر جانے لگی تھی کہ وجاہت ہیر کی کلائی پکڑتے ہوئے ہیر کے سامنے آیا۔ مسز وجاہت ملک، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آپ اپنے ہر افعال پر میرے سامنے جواب دہ ہیں۔ My name is Miss ہیر ملک، ڈونٹ کال می مسز وجاہت ملک، ہیر تنفر سے بولی، اور وجاہت کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہاں سے چل دی تھی۔ ہیر بستر پر لیٹی وجاہت کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، کبھی اپنا لیا کبھی چھوڑ دیا، کھلونا سمجھ رکھا ہے کیا؟ تو مسٹر وجاہت ملک، یہ آپ کی بھول ہے کہ اس بار آپ ہیر ملک سے کھیل جائیں گے۔ ہیر کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ تھی۔ کیا بات ہے ہیر، آج بہت خاموش ہو؟ ہما ہیر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ پہلے کب زیادہ بولتی ہے، وہ تو بس تمہاری زبان ہر وقت اپنے جوہر دکھاتی رہتی ہے۔ عروج بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ تم سے کسی نے بات کی؟ ہما تڑک کر بولی۔ بات تو میں نے بھی تم سے نہیں کی، پر تمہیں میری بات پر مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ لگتا ہے تمہیں فیل ہوئی ہے میری بات۔ کیا کھایا تم نے ابھی؟ ہما نے پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں کھایا، عروج سوچتے ہوئے بولی۔ کھانا بھی مت، نہ کھا کر یہ حال ہے، کھا لوگی تو دنیا ہلا دو گی۔ ہما کی بات پر عروج پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چل دی تھی۔ ہما؟ ہاں؟ ہما عروج کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ یار ہما ہمارے نئے دوست بنے ہیں، ان کو کچھ خراج دینا تو بنتا ہی ہے۔ ہما اپنی آنکھوں میں شیطانی چمک لے کر بولی۔ عروج کی بات پر ہما کے ہونٹوں پر الوہی مسکراہٹ آئی۔ عروج تمہارا نہیں خیال کہ ہمیں دوستی کر لینی چاہیے؟ ہماری سوچ کافی ملتی ہے ایک دوسرے سے۔ اوکے فرینڈز، عروج ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی۔ فرینڈز، ہما عروج سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی تھی۔ لو، ہو گیا بیڑا غرق، ہیر بڑبڑائی تھی۔ کس کا؟ دونوں ہیر کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ یونیورسٹی کا، تم دونوں کے ہاتھوں۔ ہیر کی بات پر دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہائے فرینڈز، ہما احمر لوگوں کو دیکھ کر بولی تھی۔ ہائے، ہماری خوش نصیبی کہ آپ ہم سے مخاطب ہیں، شہری ہما کو دیکھ کر بولا۔ تم لوگ ہمارے دوست بنے ہو تو اس خوشی میں ہم نے سیلیبریشن رکھی ہے۔ واو، کدھر؟
شیری چہک کر بولا، جبکہ باسط اور احمر خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ میں ایڈریس اور ٹائم ٹیکسٹ کر دیتی ہوں، ہما معصومیت سے بولی۔ اوکے ڈن، ہما عروج کی طرف دیکھ کر بولی، اور دونوں کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ آئے بڑے ہمارے دوست بننے والے۔ عروج اور ہما کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یار نہیں کرو ایسا، دیکھو بہت پچھتاؤ گی، ہیر دونوں کو وارن کرتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی نہیں چلے گا، ہما اور عروج ایک زبان ہو کر بولی۔ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو، ہیر تب کر بولی تھی۔ نہیں ہم پاگل نہیں ہیں، ہمارا دماغ خراب ہے، ہما اور عروج ایک بار پھر سے ایک زبان ہو کر بولی۔ دماغ خراب ہونے کے لیے دماغ کا پاس ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، جبکہ تم دونوں کا تو دماغ سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہیر کی بات پر دونوں نے کندھے اچکائے تھے، جیسے کہہ رہی ہوں کہ لگی رہو، ہمیں نہیں پڑتا فرق۔ گائز 5 بجے ہوٹل میں ہماری فرینڈشپ پارٹی ہے، شیری نے سب کو انفارم کیا تھا۔ گائز وہ ہمیں پارٹی دے رہی ہیں تو ہمیں ان کے لیے گفٹ بھی تو لے کر جانے چاہیے، باسط نے کہا تھا۔ بالکل لے کر جانے چاہیے، شیری نے جواب دیا۔ چلو پھر گفٹ لینے چلیں، احمر نے کہا۔ میں تو لے آیا، تم لوگ بھی لے آؤ، باسط نے کہا۔ واٹ، بڑا گھنا میسنا نکلا تو، احمر اور شیری باسط کو گھور کر بولے تھے۔ سب ہوٹل میں موجود تھے اور ادھر ادھر کی ہانک رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں کھانا آ گیا، سب کھانے کے ساتھ ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ باسط کے فون کی بیپ بجی۔ ویٹ گائز، کوئی فون یوز نہیں کرے گا، نکالیں سب اپنا اپنا فون اور والیٹ اور ادھر رکھیں، ہما جلدی سے بولی، جیسے اسے فون کی بیپ ناگوار گزری ہو۔ سب نے اپنے والیٹس اور فون نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ ہم لوگ ہاتھ دھو کر آئے، ہما کھانا کھا کر بولی تھی، اور تینوں لڑکیاں ہاتھ دھونے چل دی۔ کافی وقت گزر چکا تھا لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، باسط بولا۔ جاؤ، اب جا نہیں رہے، شیری نے بولا۔ میرے پاؤں۔ کیا تمہارے پاؤں؟ میرے پاؤں زمین سے چپک گئے ہیں، ہل نہیں رہے، باسط گھبرا کر بولا تھا۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ شیری اور احمر ایک ساتھ بولے۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، باسط کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میرے پاؤں بھی نہیں ہل رہے، اب کی بار احمر بولا تھا، اور دونوں نے شیری کی طرف دیکھا اور شیری نے اپنے پاؤں کی طرف۔ نو پلیز، شیری گھبرا کر بولا تھا، لیکن اگر اس کے 2 دوست بے وقوف بنے تھے تو وہ کیسے بچ سکتا تھا؟ انہوں نے اپنے فون لینے چاہے، پر یہ کیا، فون اور والیٹس بھی غائب تھے، اور اب وہ تینوں باقاعدہ رونے والے ہو گئے۔ آج کا کھانا یادگار کھانا بننے والا تھا۔ ہما اور عروج اپنے بیڈ پر بیٹھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اوف یار، بہت بری ہوئی بیچاروں کے ساتھ، آج کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ کھانا کھانے نہیں جائیں گے، عروج بولی تھی۔ ہاں اگر گئے بھی تو جانے سے پہلے 10 بار سوچیں گے، ہما پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ یار میرا تو ہنس ہنس کر پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ویسے باسط کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو معصوم ہے، ہما افسوس سے بولی تھی۔ اچھا چھوڑو، جو انہوں نے ہمیں گفٹ دیے ہیں وہ کدھر ہیں؟ لاؤ وہ دیکھتے ہیں، عروج گفٹ کا یاد آنے پر بولی تھی۔ پہلے انہوں نے احمر اور شہری کا گفٹ کھولا، اس میں ڈھیر ساری ڈیفرنٹ فلیورز کی چاکلیٹس تھی۔ واؤ، ہما اور عروج کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ انہوں نے تم لوگوں کو چاکلیٹس دی ہیں اور تم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہیر نے دونوں کو شرمندہ کرنا چاہا۔ تو چپ کر، ہما باسط والا گفٹ کھول، عروج چہک کر بولی، لیکن باسط کا گفٹ کھولتے ہی دونوں کی کمرے میں چیخیں گونجنے لگی تھی، جبکہ ہیر سہمی ہوئی نظروں سے کبھی گفٹ کو دیکھتی اور کبھی چیخیں مارتی عروج اور ہما کو، لیکن سمجھ آتے ہی ہنسنے لگی تھی۔ ہیر کو ہنستے ہوئے دیکھ کر ہما اور عروج بھی خاموش ہو گئی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ باسط تو معصوم ہے، عروج ہما کو گھورتے ہوئے بولی، جبکہ ہما ابھی گفٹ کو گھور ہی رہی تھی، کیونکہ باسط کے گفٹ میں ڈھیروں مرے ہوئے کاکروچز پڑے تھے۔ جلدی چلو، سر وجاہت کی کلاس ہے، ہما تیز تیز چلتے ہوئے بولی۔ یار مجھے تو کلاس سے زیادہ جلدی اپنے دوستوں سے ملنے کی ہے، عروج اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی تو کلاس سٹارٹ ہو گئی تھی۔ یار کلاس کب ختم ہوگی؟ اب مجھ سے مزید حوصلہ نہیں ہو رہا، ہما منہ بنا کر بولی۔ ہاں یار، اور سر بھی پتہ نہیں کیا سمجھا رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس پاگل نے اس فائنانس کو ایجاد کیا تھا، عروج منہ بنا کر بولی تھی۔ مجھے لگتا ہے جب میرا رشتہ لینے والے آئیں گے نا اور میری ساسو ماں نے پوچھنا ہے کہ بیٹا کیا کیا بنا لیتی ہو، تو میں نے کہنا ہے ساسو ماں بیلنس شیٹ بنا لیتی ہوں، انکم شیٹ بنا لیتی ہوں اور جرنل بھی بنا ہی لیتی ہوں۔ عروج کی بات پر ہما کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ ساری کلاس مڑ کر ہما کی طرف دیکھنے لگی۔ اسٹینڈ اپ مس ہما،
وجاہت سر غصے سے بولے تھے۔ کس بات پر ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم بھی ہنس سکیں۔ وہ سر، وہ کیا؟ مس عروج آپ بھی کھڑی ہو جائیں۔ کس بات پر ہنس رہی تھی یہ؟ مجھے نہیں پتا سر، میں تو اپنا لیکچر لکھ رہی تھی۔ عروج معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ہما عروج کی اتنی معصومیت سے جھوٹ بولنے پر حیران رہ گئی تھی۔ بیٹھ جائیے آپ، آئندہ کلاس میں ایسی حرکت نہ ہو، وجاہت نے غصے سے کہا۔ جی سر، ہما یہ بول کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ عروج کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ گائز، کیسی رہی آپ کی کل کی پارٹی؟ ہما احمر لوگوں کے پاس آ کر بولی۔ ارے ان سے کیا پوچھ رہی ہو؟ معصوم سے باسط سے پوچھو نا، کیسا گزرا کل کا تجربہ؟ یار تم لوگوں کو ہم پر ترس نہیں آیا؟ شہری رونے والا منہ بنا کر بولا تھا۔ ایک ہمارے جوتے زمین سے چپکا دیے، میں کل نئے جوتے پہن کر گیا تھا، سارے خراب ہو گئے، شہری باقاعدہ دہائیاں دیتے ہوئے بولا تھا۔ اور دوسرا، تم لوگوں نے ہمارے موبائلز اور والیٹ بھی لے لیے ہیں اور بل بھی پے نہیں کیا، اور ادھر نہ کوئی ہمارے جاننے والا تھا۔ مینیجر نے اتنی ہماری انسلٹ کی اور سارے ہوٹل کے برتن بھی دھلوائے، شہری دکھ سے بولا۔ شہری کی بات سن کر ہما اور عروج ہنسنے لگی تھی۔ ویسے تمہارے دوست نے بھی کم نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ، عروج اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ کیا کیا تھا ہمارے دوست نے؟ احمد اور شہری نے اکٹھے پوچھا۔ کیا کیا تھا ہمارے دوست نے؟ احمد اور شہری نے اکٹھے پوچھا تھا، جبکہ عروج کی بات پر باسط اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا تھا۔ اس نے ہمیں کاکروچز گفٹ کیے ہیں، ہما صدمے سے بولی۔ انہیں دیکھ کر ہماری چیخیں نکل گئیں۔ اب تینوں لڑکے ہنسنے لگے تھے۔ واو ہمارا شیر، احمد اور شہری باسط کو تھپکتے ہوئے بولے تھے۔ کیا ہوا ہما، تو لڑ کیوں رہی ہے؟ ہیر ہما کا بازو پکڑ کر بولی تھی۔ اس اسٹوپڈ نے مجھے گالی دی ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہما چیختے ہوئے بولی۔ تو نے اسے کیا کہا؟ ہیر اسے خاموش کرواتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، غلطی سے میری اس کے ساتھ ٹکر ہو گئی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے سوری کہا، اوپر سے اس نے مجھے گالی دے دی، اس کی تو ایسی کم تیسی۔ ہما ایک بار پھر اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ہما، جانے دے۔ کیسے جانے دوں؟ اس نے غلط بات کی ہے، میں کسی کی غلط بات کیوں برداشت کروں؟ ہما باقاعدہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میری جان، غلط بات ہی تو بتاتی ہے کہ کتنی برداشت ہے آپ میں نے کبھی نہیں سنا کسی شخص کو کہتے کہ مجھ سے صحیح بات برداشت نہیں ہوتی، یا صحیح بات سن کر مجھے غصہ آتا ہے۔ سنا ہے آج تک تم نے؟ ایک غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، اور اسی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو پھر کیسی برداشت ہے ہماری؟ سب حیرانگی سے ہیر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کبھی نہ بولنے والی لڑکی اگر آج بولی ہے تو سب کو خاموش کروا دیا۔ ہیر غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ہما ہیر کی باتوں پر اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ سوری ہیر، ہما ہیر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ کس بات پر؟ ہیر ہما کی طرف دیکھ کر بولی۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ واقعی صحیح کہا تھا تم نے، ایک غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، اس کی ہی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے غلط بات ہی برداشت نہیں ہوتی۔ میں آج کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم میری بات سمجھ گئی، ہیر ہما کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ تم سمجھ گئی ہو، اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ وہ تینوں بیٹھی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی کہ ہیر کے فون کی بیپ بجی۔ نعمانہ آپی، ہیر حیرانگی سے فون کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ السلام علیکم، ہیر فون کان سے لگاتے ہوئے بولی۔ ہاں ہیر، کیسی ہو؟ نعمانہ بنا سلام کا جواب دیے بولی۔ میں ٹھیک ہوں آپی، آپ کیسی ہیں؟ یہ وجاہت کدھر ہے؟ بات کرواؤ اس سے میری، کال اٹینڈ ہی نہیں کر رہا۔ جی آپی، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کیا تم نے آپی آپی لگایا ہوا ہے؟ بس 3 سال بڑی ہوں میں تم سے، کوئی 10 سال بڑی نہیں ہوں جو ہر وقت آپی آپی کی رٹ لگائی ہوتی ہے تم نے۔ نعمانہ ہیر کو ڈپٹتے ہوئے بولی۔ جی، میں آئے کم ان سر؟ ہیر وجاہت کے آفس کا دروازہ نوک کرتے ہوئے بولی۔ یس سر، نعمانہ کی کال ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے، شاید آپ کا نمبر آف ہے۔ بیٹھو۔ جی، میں کہہ رہا ہوں بیٹھو۔ جی سر۔ فرسٹ آف آل، نعمانہ تم سے 3 سال بڑی ہے، تو آپ ہی بولا کرو۔ جی، اور دوسرا، تم کسی کی نوکر نہیں ہو جو کالز پر بات کرواتی پھر رہی ہو۔ اور ہیر کا فون پکڑ کر کال بند کر دی گئی تھی۔ جی، ہیر اٹھتے ہوئے پھر بولی۔ میں نے تمہیں جانے کو تو نہیں کہا تھا۔ وجاہت بولا۔ احمد لوگوں سے دور رہا کرو۔ ہیر اب کی بار جھٹکے سے اٹھی تھی۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں،
اور یہ حکم آپ کسی اور پر چلائیے، مجھ پر نہیں، سمجھے آپ؟ وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ بات نہیں کی مجھ سے؟ مسٹر وجاہت ملک، تم کو اپنا نہ بنایا میں نے تو میرا نام بھی نعمانہ ملک نہیں۔ نعمانہ کو جو چیز پسند آ جائے وہ صرف نعمانہ کی ہے۔ نعمانہ نخوت سے بولی تھی۔ اس وقت وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ وجاہت ملک کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ ہائے آپی، کیا کر رہی ہیں؟ نومی نعمانہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ نظر نہیں آ رہا کیا؟ نعمانہ نخوت سے بولی تھی۔ ہاں نظر تو آ رہا ہے کہ اس وقت آپ مرچیں چبا رہی ہیں جو کسی نہ کسی کی تباہی لانے والی ہیں۔ نومی مسکرا کر بولا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نعمانہ غصے سے بولی۔ جی جو حکم میرے آقا، نومی ہنستا ہوا وہاں سے چل دیا تھا۔ ہیر کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ جبکہ ہیر کی نظریں سامنے ٹی وی اسکرین پر جمی تھی۔ ارے ہیر یار، وہ صرف ڈرامہ ہے۔ ارمان سچ میں اجالا کو تھوڑی چھوڑ رہا ہے، وہ صرف ڈرامہ ہے، تم ایویں اتنی سینٹی ہو رہی ہو۔ ہما ہیر کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اجالا کو ٹھکرا رہا ہے اور میں جانتی ہوں ٹھکرائے جانے پر کیسا درد ہوتا ہے۔ جب کوئی ٹھکراتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، روح کو اندر تک تڑپا دینے والی تکلیف۔ ایسا لگتا ہے ابھی روح پرواز کر جائے گی اور سانسیں تھم جائیں گی، لیکن سانسیں تو چلتی ہیں، دل بھی دھڑکتا ہے، لیکن احساس مر جاتے ہیں، جذبات ختم ہو جاتے ہیں، صرف درد اور تکلیف ہی رہ جاتی ہے زندگی میں۔ اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے آزادی مل جائے زندگی سے، صرف سسکیاں ہی رہ جاتی ہیں زندگی میں۔ ہیر کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں بول رہی تھی، جبکہ عروج اور ہما پریشانی سے ہیر کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر کا یہ روپ ان دونوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ بھلا ہیر کو کس نے ٹھکرایا تھا؟ اور ہیر جیسی لڑکی کو کون ٹھکرا سکتا تھا؟ خوبصورت تھی، ذہین تھی اور سگھڑ بھی، لیکن کوئی تو غم تھا جو اسے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا تھا، جس نے اسے کم گو بنا دیا تھا۔ لیکن شاید آج کچھ جذبات الفاظ بن کر باہر آ گئے تھے۔ ہیر کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ ہما اور عروج حیران و پریشان بیٹھی رہ گئی تھی۔ مس ہیر، کچھ زیادہ ہی آج کل ہواؤں میں نہیں اڑ رہی ہو، لگتا ہے پر کاٹنے پڑیں گے تمہارے۔ جتنا اونچا اڑو گی اتنی ہی بری طرح نیچے گرو گی۔ وجاہت اپنے روم میں چکر کاٹتے ہوئے بولا۔ نعمانہ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وجاہت کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تمہیں کسی نے دوسرے کے روم میں داخل ہونے کی تمیز نہیں سکھائی؟ نہیں، کسی نے نہیں سکھائی، تم سکھا دو، تم سے تو میں کچھ بھی سیکھنے کو تیار ہوں، نعمانہ وجاہت کے پاس آتے ہوئے بولی۔ اسٹے اوے فرام می، وجاہت اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا تھا۔ بیبی اٹس ٹو مچ ہارڈ، آئی کانٹ ڈو دس، نعمانہ اور وجاہت کے پاس آتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے یہاں آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وجاہت خود پر قابو پاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں اجازت ہے، تم کچھ بھی پوچھ سکتے ہو۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ وجاہت پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولا۔ میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے تھے تم؟ اور ہیر کے فون پر بھی بات نہیں کی؟ کیا کہنا تھا؟ کال کیوں کر رہی تھی؟ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی۔ اس طرح کی چیپ باتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ اور غصے سے، یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ جلدی کرو، فرسٹ کلاس سر وجاہت کی ہے، لیٹ ہو گئے تو بہت انسلٹ کرنی ہے انہوں نے، ہیر تیار ہوتے ہوئے بولی تھی۔ عروج یار دیکھو یہ ہما کچن میں کیا کر رہی ہے، ہیر تپ کر بولی۔ کیا کر رہی ہو ہما، جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، عروج کچن میں جاتے ہوئے بولی۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ مس ناشتے کا ٹائم نہیں ہے، ہم لیٹ ہو گئے ہیں، ادھر کینٹین سے جا کے کچھ کھا لیں گے، عروج ہما کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ یار پیک کر لیتے ہیں، یونیورسٹی جا کر کھا لیں گے، احمد لوگوں کے لیے بھی ناشتہ بنایا ہے میں نے، ہما مصروف انداز میں بولی۔ عروج نے مشکوک نظروں سے ہما کی طرف دیکھا۔ کیا ہے، ہمارے دوست ہیں تو میں نے سوچا ان کے لیے بھی ناشتہ بنا لوں، مجھے کسی سازش کی بو آ رہی ہے، عروج مشکوک سی تھی۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، ہما جلدی سے بولی۔ بات ماننے والی تو نہیں ہے، پر اگر تو کہتی ہے تو مان لیتی ہوں، عروج مشکوک سی تھی۔ کلاس سٹارٹ ہو چکی تھی۔ مس ہیر سٹینڈ اپ، وجاہت بولا۔ یس سر، ہیر جو اپنی نوٹ بک پر جھکی ہوئی تھی جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ کہاں دھیان ہے آپ کا؟ سر میں تو لیکچر ہی سن رہی ہوں، ہیر پریشانی سے بولی۔ پر مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ سر میں لیکچر سن رہی ہوں، وہ اپنی نوٹ بک دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے،
सिट डाउन और लेक्चर पर ध्यान दीजिए। जी सर। क्लास ख़त्म होते ही सब बाहर की तरफ चल दिए थे। अहमर, हुमा ने आवाज़ दी थी। जी? अहमर रुकते हुए बोला, मैं नाश्ता लेकर आई हूँ, खुद अपने हाथों से बनाकर। हाय हमारे नसीब जाग उठे, शहरी जल्दी से बोला था। हम कैंटीन में तुम लोगों का वेट कर रहे हैं, उधर आ जाओ। हुमा बाहर जाते हुए बोली। चलो चलें, बहुत भूख लगी है, शहरी बोला। यार मुझे तो डर लग रहा है, अहमर बेचारगी से बोला था। किस बात का? शहरी हैरानगी से बोला। दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जवाब बासित की तरफ से आया था। शहरी ने हैरानगी से पूछा, यार पिछली बार उन्होंने कम किया था, हमें तो इस बार भी डर लग रहा है। ओ शिट, ओ डोंट वरी यार, वो तो उन्होंने हमें तंग किया था, शहरी उनकी सफाई देता हुआ बोला। ना चाहते हुए भी बासित और अहमर को शहरी के साथ चलना पड़ा था। हाय गर्ल्स, आ गए हम, शहरी बैठते हुए बोला। अरे आओ, इतनी देर लगा दी आने में, हुमा खुश दिली से बोली, जबकि अरूज और हीर तो हुमा की खुश मिजाजी पर हैरान हो रही थी। अरूज को कहीं ना कहीं खतरे की बू भी आ रही थी, लेकिन ये खतरा किसके लिए था ये तो कुछ ही देर में पता चलने वाला था। हुमा ने सबको सैंडविचेस सर्व किए थे और चाय का ऑर्डर किया था और ख़ुद मज़े से खाने लगी। लड़कियों को खाता देख कर लड़कों ने भी खाना शुरू कर दिया था, लेकिन पहला बाइट ही उन्हें बहुत महंगा पड़ा था। फर्स्ट बाइट लेते ही बेसाख्ता तीनों के मुंह से पानी निकला था, जबकि उनके पानी बोलते ही हुमा के मुंह से हंसी का फवारा छूटा था। सैंडविच में मिर्चों की ज़्यादती से उनकी आंखों से पानी और कानों से धुआं निकल रहा था, जबकि अरूज और हीर हैरानगी से कभी हुमा को और कभी तीनों लड़कों को देख रही थी। हुमा ने हाथ मारकर पानी नीचे कर दिया था। हुमा ने हाथ मारकर पानी नीचे गिरा दिया था, जबकि वो तीनों उठकर कैंटीन की तरफ भागे थे। क्या हुआ इन्हें? अरूज ने पूछा। हुमा के बताते ही अरूज की हंसी में हुमा की हंसी भी शामिल हो गई थी, जबकि ना चाहते हुए भी हीर के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। गाइस, असाइनमेंट मिली है मार्केटिंग की और ग्रुप नोटिस बोर्ड पर लगा दिए गए हैं, हीर मोबाइल की तरफ देखते हुए बोली। तुझे कैसे पता? अरूज बोली थी। ग्रुप पर मैसेज आया है और टॉपिक्स भी ग्रुप के साथ ही मेंशन है। चलो फिर चलते हैं, देख कर आएँ, हुमा उठते हुए बोली। हीर और अरूज भी हुमा के साथ चल दी थी। यार इधर तो काफ़ी रश है, अरूज मुंह बनाकर बोली। अब देखना तो पड़ेगा ना, हीर ने कहा। तीनों आगे बढ़कर ग्रुप्स देखते ही अरूज के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। क्या हुआ? हीर और हुमा परेशानी से बोली। वो क्या? हमारा ग्रुप अहमर लोगों के साथ है। व्हाट? अब की बार हुमा चीखी। यार गए अब हम सब, हुमा परेशानी से बोली। हाँ, जितना हमने उन्हें तंग किया है ना, हमें माफ नहीं करेंगे वो, अरूज भी परेशानी से बोली थी, जबकि हीर मुतमईन सी खड़ी थी। जबकि दूसरी तरफ ग्रुप देखकर अहमर लोगों का भी यही हाल था, क्योंकि वो जानते थे इस ग्रुप में पढ़ाई कम और लड़ाई ज्यादा होने वाली है, लेकिन अब काम तो करना ही था। यार जहर दे दो मुझे। वो सब इकट्ठे बैठे काम करने में मसरूफ थे कि एकदम से अरूज बोली। क्यों, क्या हुआ? अहमर ने हैरानगी से पूछा। सबके कपल बन गए हैं, वो देखो, जब उनके बन सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं? हमें सिंगल घूम रहे हैं अभी तक, अरूज चेहरे पर बेचारगी लिए बोली थी, जबकि अरूज की बात पर अहमर और शहरी ने कहा लगाया था और अहमर अपना समूह लेकर रह गया। वो तो पूछकर ही पछता रहा था। यार हमारे घर वालों को भी तो ख्याल नहीं आता। कोई नहीं, अपना टाइम भी आएगा, अरूज खुद को हौसला देने वाले अंदाज में बोली थी। हाँ, जब डॉक्टर कहेगा इनको घर ले जाओ, इनका टाइम आ गया है, शहरी बोला। शहरी की बात पर सब हंसने लगे थे, जबकि अरूज ने शहरी को घूर कर देखा था। किस तरह का लड़का चाहिए तुम्हें? बासित ने पूछा। हम ढूंढते हैं तुम्हारे लिए लड़का, सालार सिकंदर जैसा, अरूज झट से बोली थी। ये सालार सिकंदर कौन है? अहमर हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत से बोला। मैं भी हूँ, मुझसे भी पूछ लो और मेरे लिए भी एक अदद ढूंढ लेना। तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? शहरी आंखों में पसंदीदगी लिए पूछने लगा था। मुझे लीमन हूँ जैसा, हुमा जल्दी से बोली। ये कौन है और कितना अजीब सा नाम है? शहरी नाक चढ़ाते हुए बोला था। ओए खबरदार, अगर उसको कुछ भी कहा तो समझो तुम गए, हुमा गुस्से से बोली। अच्छा वो है कौन ये तो बताओ, फिर उस जैसा ढूंढते हैं, शहरी फिर से बोला था। टर्किश हीरो है, टर्किश लड़कों पर मरती है ये,
تمہاری دال نہیں گلنے والی، عروج ناک چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ واٹ؟ شہری حیرانگی سے بولا تھا۔ یس، اب تم بتاؤ یہ سالار سکندر کون ہے؟ احمد نے پوچھا۔ ناول کا ہیرو ہے، سائیکو ہے پورا۔ اوے خبردار جو میرے سالار کو کچھ کہا۔ امامہ کا ہے سالار، ہما نخوت سے بولی۔ کوئی نہیں، میں اس سے دوسری شادی کر لوں گی، عروج نے مزے سے کہا، جبکہ عروج کی بات پر احمد بل کھا کر رہ گیا تھا۔ ہیر؟ جی؟ ہیر باسط کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو بھی کوئی پسند ہے تو بتا دیجئے، آپ کی سہیلیوں نے تو بتا دیا۔ باسط کی بات پر ہیر کی آنکھوں کے سامنے وجاہت کا چہرہ لہرایا تھا۔ میرا خیال ہے ہم پڑھنے بیٹھے ہیں اور لڑکوں کو چھوڑ کر پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے، ہیر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی اور جلدی سے کتاب پر جھک گئی، مبادا کوئی اس کے دل کا حال جان ہی نہ لے۔ شکر ہے یار اسائنمنٹ بن گئی، ورنہ امید نہیں تھی، شیری مزے سے بولا۔ یار پر ابھی پروجیکٹ تو رہتا ہے نا، ہما نے منہ بگاڑا۔ یار ویسے ہم لوگ اسائنمنٹ اور پروجیکٹ میں بھی ساتھ ہیں، رب کیوں چاہتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ رہیں؟ باسط نے اپنی طرف سے بہت عقل مندی کی بات کی تھی، کیونکہ رب کو پتا ہے کہ تم لوگوں کو ہمارے علاوہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، ہمارے جتنا بڑا دل کسی کا نہیں، عروج نے تڑک کر جواب دیا، جبکہ عروج کی بات پر باسط اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا، جبکہ باقی سب نے قہقہہ لگایا۔ لگتا ہے آج آپ ناشتے میں کریلے کا جوس پی کر آئی ہیں، باسط نے کہا۔ ہاں جی، آپ ہی نے تو بنا کر دیا تھا، بھول گئی کیا؟ عروج نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا، جبکہ باسط ایک بار پھر سے شرمندہ ہو گیا تھا۔ ہم لوگ آتے ہیں، ہما اٹھتے ہوئے بولی۔ ہیر اور عروج بھی اس کے ساتھ چل دی۔ یہ کدھر گئی؟ شہری نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہمیں کیا پتا، ہمیں بتا کر گئی ہیں کیا؟ باسط نے جل کر جواب دیا تھا۔ ویسے تیری بہت بے عزتی کی عروج نے، تجھے کس نے کہا تھا کہ مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال؟ تو نے وہ کہاوت سنی ہے، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا؟ پر تو نے تو آج اچھل اچھل کر اپنے پاؤں ہی کلہاڑی پر مارے ہیں، احمر ہنستے ہوئے بولا تھا، جبکہ احمر کی بات پر باسط منہ بنا کر رہ گیا۔ مس ہیر، بات سنیے، وجاہت بولا۔ تم لوگ چلو میں آتی ہوں، ہیر عروج اور ہما سے مخاطب تھی۔ اوکے، وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ وجاہت ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا ایک سنسان سی جگہ پر لے گیا۔ یہاں اسٹوڈنٹس کا گزر کم ہی ہوتا تھا۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، ہیر غصے سے بولی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے، مائی ڈیئر ہیر۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ ہیر نے غصے سے پوچھا۔ تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا، اسی لیے، وجاہت نے مزے سے کہا۔ ہیر نے گھور کر وجاہت کو دیکھا۔ ابھی سے بیویوں کی طرح گھوریاں ڈال کر ڈرا رہی ہو؟ وجاہت کی بات پر ہیر تل ملا کر رہ گئی۔ تمہیں کہا تھا نا احمر لوگوں سے دور رہو۔ میں نے بھی آپ سے کہا تھا، میں آپ کی پابند نہیں ہوں، ہیر نخوت سے بولی۔ ہیر کا ہاتھ اب بھی وجاہت کے ہاتھ میں تھا۔ شاید آپ بھول رہی ہیں مسز وجاہت کہ آپ میرے نکاح میں ہیں۔ بھول میں نہیں رہی، شاید آپ بھول رہے ہیں مسٹر وجاہت ملک کہ آپ کی نظر میں اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ وہ لڑکی ہے جو آپ ہی کی ٹھکرائی ہوئی ہے۔ اس لڑکی کو ٹھکرا چکے ہیں آپ، تو اب آپ کو یہ نکاح کہاں سے یاد آ گیا؟ کہیں آپ خود بھی تو کہیں سے ٹھوکر کھا کر تو نہیں آئے؟ ہیر نخوت سے بول کر وجاہت کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چل دی تھی، جبکہ وجاہت صرف ہیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، عروج کچھ لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یس، ایک لڑکی بولی۔ عروج نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس لڑکی نے ریڈ شرٹ کے ساتھ جینز پہن رکھی تھی۔ وہ لڑکی کہہ رہے ہیں انہیں آپ بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ کا نمبر مانگ رہے ہیں وہ۔ عروج معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی تھی۔ کون سے والے؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ عروج نے احمر لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، دیکھتی ہوں میں انہیں، وہ لڑکی غصے سے بولی۔ اب آئے گا مزہ، عروج مزے سے بولی تھی۔ مجھے تنگ کر رہے تھے نا؟ آئے بڑے۔ کیا کہہ رہے تھے تم لوگ؟ وہ لڑکی غصے سے بولی۔ وہ ہم کہہ رہے تھے، ایک منٹ، ہم جو بھی کہہ رہے تھے تمہیں کیوں بتائیں؟ شہری نے سوال کیا۔ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ تم کیا مس ورلڈ ہو یا کرائم کی دنیا کی ملکہ جو ہم تمہاری بات کریں گے؟ اب کی بار احمد نے پوچھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہ ہمیں یہ لڑکی اچھی لگتی ہے، ہمیں اس کا نمبر چاہیے؟ اب کی بار لڑکی غصے سے بولی تھی۔ تینوں نے غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ سوری، وی ہیو گرل فرینڈس، اب کی بار باسط بولا تھا۔ تو پھر اس لڑکی سے تم نے ایسا کیوں کہا؟ کس لڑکی سے؟
وہ اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن ادھر کوئی نہیں تھا۔ بتاؤ کون سی لڑکی؟ لیکن وہ لڑکی پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وجاہت بی جان کے روم کا دروازہ نوک کرتے ہوئے بی جان کے روم میں داخل ہوا تھا۔ بی جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ میں ہیر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وجاہت نظریں جھکا کر بولا۔ لیکن بیٹا وہ تو تمہیں پسند نہیں تھی نا؟ پسند نہیں تھی لیکن اب تو پسند ہے نا۔ وجاہت بچے وہ انسان ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے، کبھی نہیں پسند کبھی پسند ہے، کل کو پھر کہو گی مجھے نہیں پسند۔ میں بن ماں باپ کی بچی کو ایسے کسی شخص کے حوالے نہیں کر سکتی، مجھے کل کو اپنے رب کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ بلکہ میں تو وکیل سے بات کرنے والی تھی، بی جان بولی تھی۔ کیا بات؟ وجاہت حیرانگی سے بولا۔ طلاق کے کاغذ تیار کرنے کے لیے، بی جان نے دھماکہ کیا تھا۔ واٹ؟ دادو، میں بتا رہا ہوں، میں کبھی بھی ہیر کو طلاق نہیں دوں گا۔ ہیر میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ وجاہت یہ کہہ کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا چلا گیا تھا۔ ماضی: وجیہہ ملک نے مرنے سے پہلے ہیر اور وجاہت کے نکاح کی خواہش کی، لیکن ایسا ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ اس وقت وجاہت میٹرک اور ہیر 4th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وجیہہ ملک کی موت کے 3 سال بعد بی جان نے وجاہت کے لاکھ احتجاج کے باوجود وجاہت کا نکاح ہیر سے کروا دیا تھا۔ وجاہت اور کچھ نہ کر سکا تو اس نے اپنا غصہ 10 سال کی بچی پر نکالا اور اسے بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ وہ چھوٹی سی بچی ان باتوں سے ابھی ناواقف تھی، لیکن لہجے سمجھتی تھی۔ وجاہت کے کہے گئے الفاظ بے شک سمجھ نہ آئے تھے، لیکن اس کے ذہن میں نقش کر گئے تھے اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مزید پختہ ہوتے گئے، اور اب وہ ان الفاظ کا مطلب جانتی تھی، اور جانتی تھی کہ وہ ٹھکرائی ہوئی لڑکی ہے، اور وہ یہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ہیر مجھ سے وجاہت کو چھین نہیں سکتی، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ نائمہ جلے پیر کی بلی کی مانند اپنے کمرے میں گھوم رہی تھی۔ وجاہت ہیر سے شادی کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ایسا ہے کیا اس ہیر میں؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے کسی کی جان لینی ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ نائمہ غصے سے چیخی تھی۔ مسٹر وجاہت ملک، تم صرف نائمہ ملک کے تھے، تمہیں میری زندگی میں شامل ہونا ہی پڑے گا۔ نائمہ غصے سے بولی اور گلدان اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ یار گھر جا کر مزہ نہیں آئے گا، احمر اداسی سے بولا۔ ہاں تجھے تو مزہ آنا بنتا بھی نہیں، شہری نے جواب دیا۔ تو بس جلتا رہا کر مجھ سے، احمر نے تڑک کر کہا تھا۔ آج سب لوگ جا رہے تھے لیکن احمر کا شاید جانے کا موڈ نہیں تھا۔ ابے اٹھ جا کمینے، شہری غصے سے بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی احمر کو اٹھنا پڑا تھا۔ کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے، کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے؟ وہ وادیاں وہ فضائیں کہ ہم ملے تھے جہاں، میری وفا کا وہیں پہ مزار آج بھی ہے۔ نہ جانے دیکھ کے کیوں ان کو یہ ہوا احساس کہ میرے دل پہ انہیں اختیار آج بھی ہے۔ کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے، وہ پیار جس کے لیے ہم نے چھوڑی دنیا، وفا کی راہ میں گھائل وہ پیار آج بھی ہے۔ یقین نہیں ہے مگر آج بھی یہ لگتا ہے، میری تلاش میں شاید بہار آج بھی ہے۔ نہ پوچھ کتنے محبت کے زخم کھائے ہیں کہ جن کو سوچ کے دل سوگوار آج بھی ہے۔ وہ پیار جس کے لیے ہم نے چھوڑ دی دنیا، وفا کی راہ میں گھائل وہ پیار آج بھی ہے۔ کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے، کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے۔ جناب، ہم بھی راہوں میں کھڑے ہیں۔ ہیر جو سب سے مل کر اپنے روم کی طرف جا رہی تھی، وجاہت کی بات سن کر چٹک کر رکی۔ ہیر نے ایک نظر مڑ کر وجاہت کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اپنے روم کی طرف چل دی۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتے ہیں، لیکن میری تو خیر بات ہی اور ہے، میں تو تمہارا مجازی خدا ہوں۔ وجاہت مزے سے بولا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ شوہر کو مجازی خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شوہر کی کچھ صفتیں خدا سے ملتی ہیں۔ خدا اپنے بندے کو بنا کسی فائدے کے رزق دیتا ہے، ناراض بھی ہونا تو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور شوہر ناراض بھی ہو بیوی کے نان نفقے کی فکر کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے بنا کسی فائدے کے۔ رب ناراض بھی ہو تو اپنے بندے کو ٹھکراتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا۔ تو آپ تو ساری دنیا کے سامنے دھتکار چکے ہیں مجھے، مسٹر وجاہت ملک، تو اب یہ مجازی خدا ہونے کے دعوے کیسے؟ ہیر یہ کہہ کر اپنے روم کی طرف چلی گئی۔
جبکہ وجاہت صرف ہیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ہیر بچے، جی دادو، بیٹا ہم تمہارے فرض سے اب سبق دوش ہونا چاہتے ہیں، بی جان ہیر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیسے فرض سے دادو؟ بیٹا ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، فیصلے کا حق تمہارے پاس ہے۔ دادو میں وجاہت سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ وکیل کو بلوا لیجئے۔ ہیر نظریں جھکا کر بولی، بیٹا ہم تم سے زبردستی نہیں کریں گے، لیکن ایک بار پھر سے سوچ لو۔ دادو میں سوچ چکی ہوں اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ اس شخص کو میں نے چاہا ہے، بہت چاہا ہے، لیکن اب اس شخص کو دیکھ کے مجھے وحشت ہوتی ہے، نفرت محسوس ہوتی ہے مجھے اس سے۔ آپ میری کسی سے بھی شادی کروا دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وجاہت ملک سے ہرگز نہیں۔ یہ کہہ کر ہیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہیر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ لان میں اسے وجاہت اور نعمانہ نظر آ گئے۔ ہیر دیکھ کر رک گئی۔ نعمانہ وجاہت کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، جبکہ وجاہت نعمانہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہیر کو کچھ سنائی تو نہیں دے رہا تھا، لیکن ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے دونوں کے درمیان کی نزدیکیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ کیریکٹر لیس پرسن، ہیر نخوت سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وجاہت لان سے گزر رہا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وجاہت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نعمانہ تھی۔ نعمانہ کو دیکھ کر وجاہت کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کتنی بار تم سے کہا ہے، دور رہا کرو مجھ سے، تم جیسی لڑکیوں نے لڑکیوں کو لڑکیوں کے معیار سے گروا دیا ہے۔ وجاہت نخوت سے بولا۔ نعمانہ ابھی بھی وجاہت کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑی تھی، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ ہیر ونڈو سے ان دونوں کو دیکھ چکی ہے۔ ہیر کے وہاں سے جاتے ہی نعمانہ نے وجاہت کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا اور خاموشی سے وہاں سے چل دی، جبکہ وجاہت نے حیرانگی سے نعمانہ کی اس حرکت کو دیکھا اور سر جھٹک کر وہاں سے چل دیا۔ ہیر بھی جان کی ٹانگیں دبا رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں کرنے میں بھی مصروف تھی۔ ہیر بچے، جی دادو، بچے یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ ہیر اچھے سے جانتی تھی کہ دادو کس بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ جی دادو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ہیر دل پر پتھر رکھ کر بولی تھی۔ میں جانتی ہوں دادو، آپ کو میرا فیصلہ پسند نہیں آیا ہوگا، مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ شخص محبت نہیں عشق ہے میرا، لیکن کیا کروں، ایسے منافق انسان پر کیسے یقین کر لوں جو ایک طرف مجھ سے شادی کے وعدے کرتا ہے اور دوسری طرف کہیں اور دل لبھا رہا ہوتا ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر اب مجھے وحشت ہوتی ہے۔ میں اس کو بے بسی کہوں یا بدقسمتی، مجھے محبت بھی اسی انسان سے ہے جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ ہیر کہاں کھو گئی ہو؟ بی جان نے ہیر کو کسی گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں دادو، کہیں نہیں، ہیر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی۔ وجاہت ابھی اپنے روم میں آیا تھا۔ دادو کی زبانیوں سے ہیر کے انکار کی خبر مل گئی تھی۔ اس وقت وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہزاروں لڑکیاں مرتی تھی اس پر اور اس کی بیوی اس سے انکار کر رہی تھی۔ ہیر، ہونا تو تم کو میرا ہی ہے، ایسے نہ صحیح تو میرے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں۔ مسز وجاہت ملک، آنا تو آپ کو وجاہت ملک کی پناہوں میں ہی ہے، اور اب وہ وقت دور نہیں ہے۔ ویٹ اینڈ واچ۔ وجاہت تخیل میں ہیر سے مخاطب تھا۔ ارے ڈیئر وائف، میں ایک اچھا ہسبینڈ ہوں، اب اپنی وائف کو اتنا ویٹ نہیں کرواؤں گا۔ صرف ایک رات ہے مسز وجاہت، پھر تم میرے پاس ہوگی۔ وجاہت ہیر کو سوچتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ہیر بچے تیار ہو گئی ہو؟ وجاہت کی ماں ہیر کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ جی مامی، ناشتہ تیار ہے؟ ہیر حجاب بناتے ہوئے بولی۔ ناشتہ تیار ہے، جلدی سے آ جاؤ، مامی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس آئی مامی۔ مامی ناشتہ دے دیجئے، ہیر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہ لو میرا بچہ۔ ہیر جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ ماموں ڈرائیور کو بولیے مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں۔ میں بھی یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں چھوڑ دوں گا، وجاہت مصروف سا بولا۔ ارے ہاں بیٹا، آپ وجاہت کے ساتھ چلی جاؤ، وجاہت بھی یونیورسٹی ہی جا رہا ہے۔ جی ماموں، ہیر منہ بنا کر بولی تھی، جبکہ نعمانہ نے غصے سے وجاہت اور ہیر کی طرف دیکھا اور صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، کسی نے بھی بات کرنا ضروری نہیں سمجھا، اور پھر اسی خاموشی کو ہیر نے توڑا۔ یہ گاڑی آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یہ یونیورسٹی کا راستہ تو نہیں ہے، ہیر پریشانی سے بولی تھی۔ تو تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو، اس میں اتنی گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ دیکھیے مجھے۔ ہاں تو میری جان، میں تمہیں ہی دیکھوں گا، ابھی میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ کیسے دیکھوں؟ کچھ تو خیال کرو، مجھے یونیورسٹی جانا ہے،
ہیر غصے سے بولی، ساری عمر یونیورسٹی ہی جانا ہے، کچھ وقت میرے ساتھ بھی اسپینڈ کر لو۔ وجاہت نے ایک سنسان سی جگہ پر گاڑی روکی۔ آپ نے ادھر گاڑی کیوں روکی ہے؟ ہیر ڈرتے ہوئے بولی۔ ویٹ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وجاہت ہیر کی طرف جھکتے ہوئے بولا اور ہیر کے منہ پر رومال رکھ دیا، جس کی وجہ سے ہیر کچھ ہی منٹوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ So listeners, this was the end of the وحشت عشق episode number 1۔ جلد ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔